آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دور دراز کے گاؤں سمیت ملک کے ہر حصے میں کھیل مقابلے ہونے چاہیے تاکہ حالیہ اولمپکس سے حاصل کی گئی رفتار کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ جناب نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں اپنا طرز فکر بدلنے اور کچھ نیا کرنے کی خواہش کے لیے ملک کے نوجوانوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے آج کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر میجر دھیان چند کو یاد کیا جو ان کے اعزاز میں منایا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے سنسکرت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت اجاگر کی اور کہا کہ اپنی وراثت کو محفوظ رکھنا اور اسے فروغ دینا ہمارا اجتماعی فرض ہے۔ فٹ انڈیا تحریک کو 2 سال ہونے پر کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج فٹ انڈیا موبائل ایپ کا آغاز کیا۔ ملک میں کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 97.53% ہو گئی ہے اور ٹوکیو پیرالمپکس میں ٹیبل ٹینس میں بھارت کی بھاوینا پٹیل نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں 01123978046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ حالیہ اولمپک کھیلوں کے ذریعے کھیلوں کے شعبے میں ملک نے جو رفتار حاصل کی ہے وہ اسے بڑھانے کے لیے کام کریں اور ملک میں کھیلوں کے کلچر کو فروغ دینے کی خاطر وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ ملک کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف کھیل مقابلوں میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے کہا کہ دور دراز کے گاؤں اور ملک کے دیگر حصوں سمیت کھیل مقابلے ہر جگہ ہونے چاہیے کیونکہ مقابلوں کے ذریعے ہی کھیلوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس مرتبہ اولمپک کھیلوں سے لوگوں کے ذہن پر ایک بڑا خوش آئند اثر ہوا اور اگرچہ دیگر ملکوں کے مقابلے اولمپکس میں بھارت کو زیادہ کامیابی نہیں ملی لیکن لوگوں کے اعتماد اور بھروسے کو تقویت دینے کے لیے کافی کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہر گھر میں کھیلوں کے بارے میں بات ہونے لگی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سبھی لوگوں کی اجتماعی کوشش سے ہی بھارت کھیلوں کے شعبے میں مزید کامیابی اور بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ آج میجر دھیان چند کو ان کے یوم پیدائش پر یاد کرتے ہوئے جناب مودی نے ٹوکیو اولمپکس میں بھارت کی مردوں اور خواتین کی ہاکی ٹیموں کی شاندار کارکردگی کا ذکر کیا اور کہا کہ میجر دھیان چند جی کی آتما جہاں کہیں بھی ہوگی اسے بہت زیادہ خوشی کا احساس ہو رہا ہوگا کیونکہ یہ ان کی ہاکی ہی تھی جس سے پوری دنیا میں بھارت کا نام روشن ہوا اور تقریباً 40 سال بعد بھارت کے نوجوانوں نے ایک بار پھر بھارتی ہاکی میں ایک جوش بھر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کے نوجوان کی سوچ اور انداز فکر بدل گیا ہے اور اب نوجوان برسوں سے چلے آ رہے فرسودہ طور طریقے ترک کر کے کچھ نیا کرنے کے خواہشمند ہیں۔ یہ نوجوان بنے بنائے راستوں پر نہ چل کر نئے راستے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ نوجوان افراد روایات سے ہٹ کر اسٹارٹ اپ شروع کرنے اور جوخم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسٹارٹ اپ کلچر چھوٹے شہروں میں بھی فروغ پا رہا ہے جو ایک روشن مستقبل کا اشارہ ہے۔ جناب مودی نے جنماشٹمی کے بارے میں بھی بات کی جو پورے ملک میں کل منائی جائے گی۔
وزیر اعظم نے بہار کی ڈاکٹر راجندر پرساد زر یونیورسٹی کے سکھیت ماڈل کا بھی تذکرہ کیا۔ اس ماڈل کا مقصد گاؤں میں آلودگی کم کرنا ہے۔ اس کے تحت گاؤں کے کسانوں سے گوبر اور گھر کا کوڑا کرکٹ کچرا اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے عوض گاؤں والوں کو LPG سلنڈر کے لیے رقم دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک کی سبھی پنچایتوں پر زور دیا کہ وہ بھی اپنے اپنے گاؤں میں کچھ اسی طرح کا کام کرنے کے بارے میں سوچیں۔ وزیر اعظم نے اپنے ماہانہ خطاب میں سنسکرت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت بھی اجاگر کی اور کہا کہ اپنی وراثت کو محفوظ رکھنے، اسے فروغ دینے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہمارا اجتماعی فرض ہے۔ جناب مودی نے ایک آڈیو بھی سنایا جس میں ریڈیو جاکیز سنسکرت زبان میں بات کر رہے ہیں۔ یہ RJs کمیونٹی ریڈیو چلاتے ہیں اور سامعین سے سنسکرت زبان میں بات کرتے ہیں۔ کووڈ-19 کے تناظر میں وزیر اعظم نے لوگوں کو دوائی بھی کڑائی بھی کا منتر یاد دلایا اور زور دے کر کہا کہ وہ ٹیکہ لگوائیں اور پوری احتیاط برتیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک میں اب تک 62 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو پوری احتیاط اور چوکسی برتنی ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فٹ انڈیا تحریک کو 2 سال ہونے اور آزادی کے امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج فٹ انڈیا موبائل ایپ کا آغاز کیا۔ یہ ایپ اس انداز سے تیار کی گئی ہے کہ یہ بنیادی اسمارٹ فون پر بھی کام کرے گی۔ جناب ٹھاکر نے اس موقع پر لوگوں پر زور دیا کہ وہ فٹنس کے لیے اپنی روزمرہ کی زندگی سے آدھا گھنٹہ نکالیں۔ پورے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 63 کروڑ 9 لاکھ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 73 لاکھ 80 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 97.53% ہو گئی ہے۔ ادھر ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 45 ہزار سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 460 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے آج کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر سمیت سبھی متعلقہ اداروں اور افراد پر زور دیا ہے کہ وہ مختلف کھیل مقابلوں کے لیے موزوں نظام تیار کرنے میں سرکار کی کوششوں میں ہاتھ بٹائیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی میجر دھیان چند کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی لگن اور کامیابی سے بھارتی ہاکی کو ایک نئی پہچان دی۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے ٹوکیو پیرالمپکس میں ٹیبل ٹینس کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر بھاوینا پٹیل کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب رام ناتھ کووند نے کہا کہ بھاوینا پٹیل سے بھارتی کھلاڑیوں اور کھیلوں کے شائقین کو تحریک اور ترغیب ملے گی۔ جناب وینکیا نائیڈو نے کہا کہ پورے ملک کو ان کی اس اہم کامیابی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھاوینا پٹیل نے چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دور دراز کے گاؤں سمیت ملک کے ہر حصے میں کھیل مقابلے ہونے چاہیے تاکہ حالیہ اولمپکس سے حاصل کی گئی رفتار کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ جناب نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں اپنا طرز فکر بدلنے اور کچھ نیا کرنے کی خواہش کے لیے ملک کے نوجوانوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے آج کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر میجر دھیان چند کو یاد کیا جو ان کے اعزاز میں منایا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے سنسکرت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت اجاگر کی اور کہا کہ اپنی وراثت کو محفوظ رکھنا اور اسے فروغ دینا ہمارا اجتماعی فرض ہے۔ ملک میں کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 97.53% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔